بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اہل حدیث اور علماء دیوبند کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بیان کریں گے۔ اہل حدیث کی دو اصول ہے، قرآن اور حدیث، اور علماء دیوبند کی 4 اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اس میں اختلاف ہے۔ اہل حدیث صرف یہ 2 مانتے ہیں، قرآن اور حدیث، اور اس کے علاوہ نہیں مانتے۔ اب ہم دونوں کے دلائل پیش کریں گے کہ کون حق پر ہے۔ اہل حدیث اور دیوبند کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں سب سے اہم اختلاف اجماع اور قیاس کے مسئلے پر ہے۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے، اہل حدیث کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث ہی کافی ہے۔ اہل حدیث علماء کے مطابق کسی بھی دینی مسئلے کا حل صرف قرآن و حدیث میں موجود ہونا چاہیے، اور ان دونوں سے ہی حکم اخذ کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق اجماع اور قیاس کوئی مستقل دینی مصدر نہیں ہے، بلکہ یہ اضافی اور غیر ضروری ہے۔ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ اجماع یعنی امت کا اجتماعی فیصلہ کسی بھی نئی دین کی بنیاد نہیں ڈال سکتا۔ اجماع کا مدار بھی قرآن اور حدیث پر ہوتا ہے۔ قیاس یعنی کسی مسئلے کو اسی نوعیت کے کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کرنا بھی اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک وہ قرآن و حدیث سے موافق نہ ہو۔ اہل حدیث کی دلائل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1 قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ حشر میں 7 نمبر آیت ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اہل حدیث اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فقط قرآن و حدیث کی اتباع ضروری ہے۔ پہلا دلیل۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں قرآن سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابن ابی شیبہ۔ دوسرا حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک قرآن اور حدیث موجود ہے تو میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مسند احمد میں یہ لکھا ہے۔ یہ تو اہل حدیث کا موقف اور اس کے دلائل تھے۔ اب علماء دیوبند کے موقف اور دلائل سن لیں۔ دیوبند کا موقف یہ ہے، دیوبندی علماء کے مطابق قرآن اور حدیث کے علاوہ اجماع اور قیاس بھی شریعت کے معتبر ذرائع ہیں۔ دیوبندی مسلک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر مسئلہ حل کیا جائے، لیکن اگر قرآن و حدیث میں واضح حکم نہ ہو تو اجماع اور قیاس کو معتبر اور قابل اعتماد ذرائع سمجھا جاتا ہے۔ دیوبندی مسلک میں اجماع اور قیاس کو استنباط کے اضافی ذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اجماع جب کسی مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہو تو اس بات کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ قیاس اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں ذکر نہ ہونے والی نئی صورتوں کا حل نکالا جاتا ہے۔
یہ تو علماء دیوبند کا موقف تھا۔ اب ہم علماء دیوبند کے دلائل ذکر کریں گے۔ دلیل نمبر 1 قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورۃ حشر میں 7 نمبر آیت ہے۔ دیوبندی علماء کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اجماع اور قیاس۔ دوسری دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع کے بارے میں فرمایا اگر کسی مسئلے میں قرآن و سنت میں وضاحت نہ ہو تو ہم اجماع کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر اجماع بھی نہ ہو تو قیاس کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قیاس کے بارے میں فرمایا جب کوئی مسئلہ قرآن یا حدیث سے واضح نہ ہو تو قیاس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ الفقہ الاکبر میں یہ لکھا ہے۔ اب ہم چند اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورۃ احزاب میں 36 نمبر آیت ہے۔ اس آیت سے دیوبندی علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم قطعی طور پر ثابت ہو جائے تو امت مسلمہ کو اس پر اجماع کرنا ضروری ہے۔ اجماع میں شامل ہونا دراصل قرآن و سنت کی پیروکاری کرنا ہوتا ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں علماء دیوبند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ اجماع پر ہو۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے تو وہی فیصلہ شریعت کا حکم ہوگا۔ مسند احمد میں تو دیوبندی مسلک اجماع کی حیثیت کو اس حدیث سے سمجھتا ہے کہ اگر امت کے علماء کسی مسئلے پر اجماع کر لے تو وہ فیصلہ شریعت کی طرح معتبر ہوگا۔ قیاس کے بارے میں لکھتے ہیں قیاس جو کہ اجتہاد کے ایک قسم ہے، اس کے ذریعے دیوبندی علماء کسی نئے مسئلے کو سابقہ مسائل پر قیاس کرتے ہیں۔ قیاس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو حکم کسی مسئلے کے متعلق قرآن و حدیث میں نہ ملے وہ موجودہ حالات اور متشابہ مسائل پر قیاس کرتے ہوئے اخذ کیا جائے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سورۃ حشر میں 2 نمبر آیت ہے۔ سورۃ 100 تم عقل والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرو۔ دیوبندی علماء اس آیت سے قیاس کے جواز کو اخذ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور قیاس میں بھی انسان سابقہ تجربات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں علماء دیوبند حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ہم کسی مسئلے کو قرآن اور سنت میں نہیں پاتے تو ہم قیاس کے مدد لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو علماء دیوبند کے دلائل بہت مضبوط ہے۔ اگر ہم صرف قرآن اور حدیث کی طرف جائے تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث میں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم مجبوراً قیاس اور اجماع کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اور اس پر انہوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ اجماع اور قیاس ایک اہم 2 اصول ہے تاکہ ہم اس کی طرف جائیں۔